سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عید قربان قریب آ چکی ہے، اور اب ان دنوں میں آپ احباب نے قربانیاں خریدنی ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اب تک خرید چکے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان دنوں میں دو ہی عبادات ہیں جو بڑی نمایاں اور اہم ہیں، ایک حج ہے اور دوسرا قربانی، اور دونوں ہی بڑی اہم عبادات۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں قربانی کے حوالے سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ جمعہ ایک ورکشاپ کی حیثیت رکھتا ہے، ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتا ہے، کہ جس میں قربانی کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور قربانی کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں، قربانی کے فوائد کون کون سے ہیں، اور اسی طرح کی دیگر انسٹرکشنز اور ہدایات آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ کسی بھی چیز کی حکمت، اس کا مقصد، اس کی غرض و غایت معلوم ہو جائے اور اس کے تقاضے آپ کے ذہن میں آ جائیں تو اس عبادت کو بجا لانے کا پھر اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اس میں شوق ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک روحانیت مضبوط ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اس لیے ان پہلوؤں کو آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے ذرا۔ اس حوالے سے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1 کہ قربانی کرنے جا رہے ہیں تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، قربانی سنت ابراہیمی ہے، لیکن ایک چیز جو یہاں ہم بھول جاتے ہیں وہ یاد کرانی چاہیے کہ سنت ابراہیمی پر تو ہم نے عمل کر لیا، کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ بعض آپ کو ملیں گے کہیں گے کہ پہلے حالات اچھے نہیں ہوتے تھے، قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی تھی، اب الحمدللہ 10 سال ہو گئے ہیں، کبھی چھوٹی نہیں ہے، 20 سال ہو گئے ہیں قربانی کر رہے ہیں۔ تو قربانی سنت ابراہیمی ہے، اس کی توفیق اور ہمت اور استطاعت اور طاقت تو ہمیں مل گئی، کیا ہم نے جذبہ ابراہیمی کو بھی حاصل کیا؟ ذرا نوٹ کیجئے گا، سنت ابراہیمی اور چیز ہے اور جذبہ ابراہیمی اور چیز ہے۔ سنت ابراہیمی 10 سال سے کر رہے ہیں، ہم 20 سال سے کر رہے ہیں، لیکن جذبہ ابراہیمی ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا، جو کہ اصل موٹیو تھا سنت ابراہیمی کا۔ جذبہ ابراہیمی سنت ابراہیمی کا اصل موٹیو تھا، بنیاد تھا۔ کیوں وہ اپنے بیٹے کو لے کے گئے ذبح کرنے کے لیے، کیا جذبہ تھا، وہ ہمیں آج تک نہیں ملا۔ جذبہ ابراہیمی کیا ہے؟ پچھلے خطبہ جمعہ میں تفصیل سے آپ کو بتایا کہ اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اسلمت لرب العالمین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مال کا تیرے ساتھ معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، زمین و آسمان اوپر تلے ہو سکتے ہیں
دنیا کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن تیرا یہ بندہ تیری نافرمانی کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جذبہ ابراہیمی، یہ ہمیں آج تک نہیں ملا۔ جذبہ ابراہیمی اسی چیز کا نام، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یا اللہ جینا مرنا صرف تیری خاطر ہے، قدم بھی اٹھاؤں گا تو کسی مرد کی مرضی کے مطابق اللہ کی، آنکھیں بھی اٹھیں گی تو اللہ کی مرضی کے مطابق، ہاتھ بھی اٹھیں گے پاؤں بھی اٹھیں گے تو اللہ کی مرضی کے مطابق۔ یہ اصل جذبہ ابراہیمی ہے۔ سنت ابراہیمی تو 10 سال سے کر رہا ہے، 20 سال سے کر رہا ہے، لیکن کبھی جذبہ ابراہیمی کو بھی حاصل کرو نا۔ اصل چیز تو یہ ہے، اللہ کو جذبہ ابراہیمی چاہیے۔ حضرت آپ میں سے کچھ لوگ ماشاءاللہ اللہ نے بڑی استطاعت دی ہے اور اللہ نے ان کو بڑا جو ہے بیلنس دیا ہوا ہے، سارے معاملات ہیں، وہ 50-60 ہزار کا جانور قربان کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے، لیکن وہ تو جانور قربان ہو گیا۔ اس کا مقصد، اس کا ہدف وہ یہ تھا کہ جذبہ ابراہیمی پیدا ہو، اور اسی کو پیدا کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہاں یہ نوٹ کر لی آپ نے کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ جذبہ ابراہیمی ہے، اور اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ قربانی سنت محمدی بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنت محمدی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ نہر کیے، 100 اونٹ اپنی جانب سے، 63 کو خود نہر کیے اپنے ہاتھوں سے، اور بقیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے کہ میری طرف سے آپ نہر کیجئے۔ اور یہ وہ اونٹ تھے جو رسول اللہ خود اپنے ساتھ لے کے آئے مدینے سے، اور کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لے کے آئے تھے رسول اللہ کی قربانی کے لیے۔ یہ جذبہ چکی تھی، اور اسی حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی جانب سے 100 اونٹ اور اپنی تمام بیویوں کی جانب سے ایک گائے بھی ذبح کی۔ اور عام دنوں میں، عام سالوں میں رسول اللہ کا معمول یہ ہوتا تھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا گیا نا کہ ہر سال 2 مینڈے قربان کرتے ہیں، ہر سال 2 مینڈے، پوچھا گیا کہ یہ اس میں کیا حکمت ہے، ہر سال 2 مینڈے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چینج بھی کر لیے کریں۔ کہا میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ آپ ہر سال 2 مینڈے کرتے تھے، بس میں اسی سنت کو زندہ رکھوں گا۔ تو رسول اللہ کی یہ سنت، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام سالوں میں 2 مینڈے لازمی ذبح کرتے تھے اپنی جانب سے۔ تو یہ قربانی سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت محمدی بھی ہے۔ اور تیسری بات نوٹ کریں، قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید پڑھانے کے لیے آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے گفتگو کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا، آج ہم سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ آج ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، ثم نرجع فننحر، نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے، اور پھر ہم قربانیاں کریں گے۔ فمن فعل ذلک، جس بندے نے ایسا کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو حاصل کر لیا، اس نے ہماری سنت پہ عمل کیا۔ اس لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ قربانی کا شرعی حکم کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا انما ہی سنت مؤکدۃ مع القدرہ، قربانی استطاعت کے ساتھ سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی حکم ہے کہ جس شخص نے قربانی نہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ کیسے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذبح من کان لہ سعۃ، جس بندے کے پاس استطاعت ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کس قدر ناراضگی کا اظہار کیا، کس قدر بیزاری کا اظہار کیا اس بندے سے۔ رحمت للعالمین، خلق عظیم کے مالک شخصیت ہیں، اور ناراضگی اور بیزاری دیکھیے کہ جس بندے کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، کوئی تعلق نہیں اس کا ہمارے ساتھ۔ اب یہاں نوٹ کر لیجیے، اس حدیث میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ
قربانی سنت مؤکدہ ہے، ایک بات رسول اللہ کا تاکیدی حکم ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کی استطاعت، من کان لہ سعی، رسول اللہ نے لفظ بولا جس کے پاس استطاعت ہو قربانی کرنے کی۔ قربانی کی استطاعت کیا ہے؟ اس کی کوئی حد بندی نہیں، جیسے زکوٰۃ کی حد بندی ہے نا کہ اتنا کسی کے پاس مال ہو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، قربانی کے لیے کسی قسم کی استطاعت میں حد بندی نہیں ہے۔ یہ ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ اس کے پاس استطاعت ہے کہ قربانی کی کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک مثال رکھتے ہیں، ایک شخص عام دنوں میں بمشکل گھر کا بس گزارا ہی کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر اس کے پاس جو ہے وہ پیسے آ جاتے ہیں، اور یا جیسے کوئی کمیٹی نکل آئی یا کوئی کاروباری منافع جو ہے مل گیا، یا کسی سے کچھ پیسے لینے تھے اس نے جو ہے وہ اب واپس کر دیے تو پیسے آ گئے۔ یہ اتنے اس کے پاس آگے کہ 20-25 ہزار کہ جس میں وہ اپنا جانور تو نہیں خرید سکتا لیکن یہ ہے کہ حصہ تو ڈال سکتا ہے نا۔ تو یہ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے پاس استطاعت ہے کہ نہیں، تو ضرور اس سنت کو زندہ کرے۔ یہ دین اسلام کے شعار میں سے ہے اور عبادات میں سے ہے، اور یہ کوئی روز روز تھوڑی آتی ہے، سال میں ایک دفعہ ہے، ضرور اس میں حصہ ڈالے، کسی طرح بھی اس کا اجر اور ثواب ضرور حاصل کرے۔ پھر یہ ہے کہ باقی معاملات بھی تو ہم ارینج کرتے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کہہ رہے تھے بڑی خوبصورت بات، اس نے کہا کہ آج ہمارے معاشرے میں چاہے لو لیول کا بندہ ہے، مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر خاندان میں کوئی شادی آ جائے، اپنی فیملی میں یا بیوی کی فیملی میں جو ہے وہ کوئی شادی آ جاتی ہے، تو بیوی بچوں سمیت جو ہے وہ ایک شادی کو اٹینڈ کرنا، 3 دن کی شادی ہے تو 40-50 ہزار کہیں نہیں گیا ہوا، آرام سے لگ جاتا ہے۔ تو وہ بھی تو ارینج کر سکتا کہ نہیں کرتا، اور کرتا بھی ہے۔ تو جو شخص وہاں پہ لگا سکتا ہے اتنے میں تو اپنا ایک چھترا اور بکرا جو بآسانی مل سکتا ہے، تو کیوں نہیں خرید سکتا؟ اور بس اس میں شریعت آپ کو کوئی پابند نہیں کر رہی، نہ ہی آپ پر کوئی جو ہے وہ برڈن ڈال رہی ہے، نہ ہی آپ کو کسی مشکل میں ڈال رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک عبادت ہے، اس کو آپ سر انجام دیں، رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے بھی ایک مسکراہٹ کا باعث ہوگا، خوشی کا باعث ہوگا۔ لوگوں کے بچے جو ہے وہ گلیوں میں جو اپنے جانور لیے پھرتے ہیں، آپ کے بچے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے ترسی نگاہوں سے اور احساس کمتری کا شکار ہوں گے، ہمارے ابا پتہ نہیں کیوں نہیں لے کے آتے۔ اور پھر یہ ہے کہ عید کے دن جو ہے بیچارے دیکھ رہے ہوں گے کہاں سے گوشت ہے تو ہم کھائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ خود اپنے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا سامان جو ہے مہیا کیے، آپ کے گھر میں جانور کے خون جو ہے وہ قربان ہوگا جانور، تو آپ کے گھر میں بڑی رحمتیں اور برکتیں اتریں گی، یہ آپ کے لیے باعث رحمت ہے۔ یہ فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس قربانی کی استطاعت ہو اور وہ نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ اس لیے اور پھر اس میں یہ ہے کہ استطاعت میں ہر بندہ جانتا ہے کہ میری استطاعت کیا ہے۔ استطاعت کے لیول بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا، کسی بندے کی استطاعت ہے کہ وہ بڑے جانور میں حصہ ڈال سکتا ہے، کسی کے پاس زیادہ استطاعت ہے کہ وہ اپنا ایک بکرا چھترا خرید سکتا ہے، کسی کے پاس اس سے زیادہ ہے کہ وہ ایک گائے بھی خرید سکتا ہے، اور کسی کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ 1 یا 2 اونٹ قربان کر سکتا ہے۔ ہر بندے کی استطاعت کا لیول ڈیفرنٹ ہے، تو اپنی استطاعت کے لیول کے مطابق چلے۔ یہ نہ ہو کہ استطاعت تو اتنی ہے کہ 4 اونٹ بھی قربان کر سکتا ہے اور عید والے دن ایک ماڑو سا بکرا لے کے پھر رہا ہو، یہ تو بھی کوئی انصاف کی بات نہ ہوئی، یہ بھی کوئی انصاف کی بات نہیں۔ یعنی جتنی کسی بندے کی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے لیول کے مطابق چلے۔ رسول اللہ کی حدیث آ گئی، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ تو یہ 4 باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے، قربانی سنت محمدی ہے، قربانی رسول اللہ کا تاکیدی حکم ہے، اور چوتھے نمبر پہ کہ قربانی نہ کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور آپ نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ 4 باتوں کے بعد 5ویں بات اس سے اہم، وہ نوٹ کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے۔ یہ کہانی اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن میں اللہ نے سورہ حج کے اندر ایک ہی پیج کے اندر 2 لفظ استعمال کیے، فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، پھر فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ اس بندے کے دل کے تقوی کی علامت ہے جو اسلام کے ان شعائر کی تعظیم کرتا ہے۔ شعائر کا مطلب کیا ہے کہ شعائر اللہ جو ہیں اسلام کے لیے ایک سمبولک ایلیمنٹ ہے، ایک سائن ہے، ایک لوگو ہے۔ آپ کسی کمپنی کا لوگو اتار دیں، اس کمپنی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام کی جو
شعائر ہیں اسلام کے جو لوگو ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اذان ہے، قربانی ہے، اب ان چیزوں کو اتار دیں تو اسلام کی پہچان ہی ختم ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اسلام ہے کہ یہ کون سا مذہب ہے۔ اس لیے قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اگر آپ اس کو پیچھے کر دیں گے، ہٹا دیں گے تو اسلام کی پہچان ختم ہوگی، اور آپ مسلمان ہیں یہ بھی پہچان ختم ہو جائے گی مسلمان ہے کہ نہیں۔ لیکن کئی نام نہاد لوگ ان دنوں کے اندر نا ایک حاتم تائی کی روح ابھرتی ہے ان کے اندر، اور پھر یہ ہے کہ ویلفیئر کا جذبہ ابھرتا ہے، اور کہہ رہے ہوتے ہیں جی اتنا مہنگا جانور قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کسی غریب کے گھر میں جائے راشن ڈال دیں، کسی یتیم بیٹی کی شادی کر دیں، کسی بیوہ کی مدد کر دیں، اتنا مہنگا جانور لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ان کے پاس صرف باتیں ہوتی ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ نے کتنے گھروں میں راشن پہنچایا، کتنی یتیم بیٹیوں کی مدد کی ہے، کتنی بیوہ کی مدد کی ہے، چپ، کوئی جواب نہیں، بس باتیں ہیں اور کچھ نہیں ان کے پاس۔ بلکہ اگر اور ایسا بندہ لازمی طور پہ اسموکنگ کرتا ہوگا، لازمی طور پہ، آپ اسے پوچھیں نا کہ روز کے کتنے سگریٹ پیتے ہیں تو بڑے فخریہ انداز میں کہے گا روز دی ایک ڈبی پھونک دینا۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو حضرت ایک ڈبیا روز کی تو میرے خیال میں 500 کی 1000 کی آتی ہے، تو مہینے کا حساب لگائیے، چلو سال کا حساب لگائیے، تو یہ بھائی صاحب ایک سال کے اندر 2 لاکھ کے 2.5 لاکھ کے یہ سگریٹ پی جاتا ہے، تب اس کو کوئی یتیم نظر نہیں آتا، تب اس کو کوئی غریب گھرانہ نظر نہیں آتا، تب اس کو کوئی یتیم بیٹی نظر نہیں آتی۔ صرف یہ ہے کہ شاعر اسلام ان کو چبھتے ہیں اور شاعر اسلام کے ساتھ ان کو مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ ہر محلے میں ایک ایسا انکل ضرور بیٹھا ہوتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں نا کہ انکل میں نے موبائل فون لیا، آئی فون 15 لیا ہے، کتنے کا لیا ہے جی اتنے کا، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، واہ ٹریٹ کب دے رہے ہو۔ اگر آپ ان کے پاس جائیں نا کہ گاڑی لی ہے اتنے لاکھ کی، 50 لاکھ کی گاڑی لی میں نے، ماشاءاللہ کب گھمانے لے کے جا رہے ہو۔ اور اگر اسی بندے کے پاس آپ جائیں اور جا کے کہیں نا ہم نے قربانی کا جانور لیا، کتنے کا، 40,000 کا، لو اس کی کیا ضرورت تھی، اسے بہتر یہ فلاں فلاں غریب ہے اس کی مدد کر دیتے۔ یعنی اصل مسئلہ ان کو شاعر اسلام سے ہے، تو یہ آپ کہانی سمجھ جائیے، ان کو اصل مسئلہ شاعر اسلام سے ہے کہ شاعر اسلام کسی طریقے سے ختم ہونے چاہیے، وہ ان کو چبھتے ہیں بس، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو اللہ کے شاعر ہیں، اسلام کے جو سمبلز ہیں، اسلام کے جو لوگوز ہیں، ان کی جو تعظیم کرتا ہے، ان کی جو عزت کرتا ہے، ان کو جو زندہ کرتا ہے، فرمایا نبی علیہ السلام، قرآن نے فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس بندے کے تقوی کی علامت ہے۔ تو یہ 5 باتیں آپ کے سامنے آ گئیں، قربانی سنت ابراہیمی، قربانی سنت محمدیہ، قربانی رسول اللہ کا تاکیدی حکم، نہ کرنے والے کے خلاف اظہار بیزاری اور لا تعلقی، اور پھر یہ ہے کہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے۔ ان 5 باتوں کے بعد اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، وہ تو شروع میں بتا دیا میں نے ایک بات کہ جذبہ ابراہیمی کو پیدا کیجئے، اصل اللہ کو جذبہ ابراہیمی چاہیے، پلس اللہ رب العزت کو آپ کا تقوی چاہیے۔ کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ رب العزت کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، وہ تو تمہاری فریجوں میں پڑا رہتا ہے، تمہیں خود پتہ ہے۔ اللہ کو تمہارے جانوروں کا خون بھی نہیں پہنچتا، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ رب العزت کو تمہارا تقوی چاہیے، تمہارے اندر تقوی کی ایبلٹی ہے کہ نہیں؟ اور تقوی یہ وہی، یہاں پہ تقوی کی ڈیفینیشن وہی ہے جو 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اس وقت تک تم نیکی کے حقیقی معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ہر اس چیز کو اللہ کے لیے ترک نہ کر سکو، ہر اس چیز کو اللہ کے لیے چھوڑنا نہ سیکھ جاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور پیاری لگتی ہے۔ یہ جذبہ جس کے اندر آیا نا کہ وہ اللہ کے لیے ہر قسم کی چیز چھوڑ سکتا ہے، کسی طرح کی بھی اس کے دل کو لگی ہوئی چیز ہو، اس کی عادت بنی ہوئی ہو، اس کے کوئی جو بھی معاملات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دل بڑا کھنچ رہا ہے، جسم للچار ہے اس کی طرف، لیکن میرے رب کا حکم ہے فوراً چھوڑے۔ جب جس دن بندے کو یہ چیز اس کے ذہن میں آ گئی تو فرمایا کہ وہ تقوی کی کیفیت کو حاصل کر چکا ہے۔ یہ اصل چاہیے۔ جانور تو آپ نے قربان کر دیا، معصوم گردن کی پہ جو چھری چلا دی، لیکن اس بھائی صاحب نے اپنے جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو نہیں قربان کر سکا۔ قربانی 20 سال سے کر رہے ہیں، 25 سال 30 سال سے ہو رہی ہے گھرانے کے اندر، لیکن یہ ہے کہ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر سکے، اپنے برے رویوں کو چھوڑ سکے، اپنی بری عادات کو ترک کر سکے۔ ایک فرض نماز کے لیے 5 منٹ کے لیے اپنی دکان کی بند کر کے اس کی قربانی دے سکے، ابھی تک اس بندے کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ تو جانور لاکھ قربان کر لو، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟
ٹھیک ہے وہ بھی ایک شاعر ہیں، عبادت ہیں، اجر آپ کو ثواب آپ کو ملے گا، ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے، نہ ہی ہمارے پاس اتھارٹی ہے کہ کس کی قربانی قبول ہوگی کس کی نہیں ہوگی، کس کو اجر ملے گا کس کو نہیں ملے گا، وہ اللہ کے پاس اتھارٹی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دلائل کی روشنی میں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ 5 منٹ کے لیے اپنی دکان بند نہیں کر سکتا، اتنی قربانی نہیں دے سکتا، اپنی خواہشات کو، اپنی رسم و رواج کو، اپنی دیگر معاملات کو نہیں ترک کر سکتا، تو وہ کس جذبے سے قربانی کر رہا ہے؟ کہیں ریاکاری تو نہیں ہے، کہیں واہ تو نہیں ہے کہ جانور لے کے آئے، میاں صاحب، سید صاحب، رانا صاحب، چودھری صاحب جانور لے کے آئے ہیں اور محلہ اکٹھا ہو گیا، ماشاءاللہ جی کتنے جانور، اتنے کتنے کے، لو جی بلے بلے ہو رہی پورے محلے کے اندر جی، اتنا یہ چاہیے ہمیں، بس اس چیز کے لیے قربانیاں کرتے ہیں ہم۔ کیا یہی جذبہ ابراہیمی تھا؟ جذبہ ابراہیمی تو یہ تھا کہ اپنے بیٹے تک کے گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا، اور آپ اللہ کے حکم کے لیے، اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے اپنی ایک چیز قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس فلسفے کو سمجھیے حضرت، اس حکمت کو سمجھیے اور اس حکمت کے تحت قربانیاں کیجیے۔ تو یہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے۔ قربانی کا اصل مقصد تقوی ہے جو اللہ کو چاہیے، اور تقوی یہ ہے کہ اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑنا سیکھے، اللہ کے لیے فرما برداری سیکھے۔ جس بندے کو یہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، آج تک اللہ کے لیے ایک گناہ بھی نہیں چھوڑ سکا، تو وہ نظر ثانی کرے کہ اس کی قربانی کہاں جا رہی۔ تو یہ قربانی کے لیے تمہیدی گزارشات، اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک چیز اور نوٹ کیجئے کہ قربانی کے کچھ فوائد، 3 قسم کے فوائد آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اکانومک بینیفٹس بھی ہیں، جس کو آپ کہہ لیجئے اقتصادی فوائد، کہ جیسے بیوپاری حضرات ہیں، سارا سال بیچارے جو ہے بڑی محنت سے وہ قربانی کے جانور پالتے ہیں اور ان دنوں کے اندر بیچتے ہیں اور خوب منافع کماتے ہیں، اور ملک کی معیشت کی طرف ایک بڑا اچھا قدم ہے اگر صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے تو۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، اگر اس میں کسان اور کھیتی باڑی کرنے والے اور غلہ بانی کرنے والے اگر کامیاب ہیں، امیر ہیں، تو ملک بھی امیر ہوگا، لیکن اگر کسان غریب ہے تو ملک بھی غریب ہے۔ اس لیے کہ یہ پہلا ہے بینیفٹ، اکانومک بینیفٹ بھی ہے قربانی کے۔ پھر دوسرے اس میں یہ ہے کہ قربانی کے ساتھ کئی لوگوں کی روزی روٹی منسلک ہوتی ہے۔ اب کہاں یہ کہانی کھول کے بیٹھے، آپ خود خوب جانتے ہیں کتنے لوگوں کی روزی روٹی منسلک ہوتی ہے قربانی کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ قربانی کے معاشرتی فوائد بھی بہت سارے ہیں، سوشل بینیفٹس۔ مثال کے طور پہ زیادہ باتیں نہ بھی کی جائیں، ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ کئی ایسے غریب گھرانے ہیں کہ سال میں شاید ہی کبھی ان کو گوشت کھانا نصیب ہو۔ غریب آدمی ہے، بمشکل دال روٹی پوری کرتا ہے اپنے بچوں کی، لیکن عید کے دنوں میں ان کے اللہ رب العزت فراوانی کر دیتا ہے، اللہ ان کو بھی وافر جو ہے وہ کھلاتا ہے۔ عام دنوں میں اونٹ کا گوشت کھانا یا بکرے کا گوشت کھانا بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے بچوں کو کھلائے، لیکن ان دنوں کے اندر اللہ ان کو بھی پیٹ پالتا ہے۔ تو یہ معاشرتی فوائد بھی ہیں قربانی کے۔ پھر یہ سب سے بڑی بات نوٹ کریں کہ طبی فوائد بھی ہیں، میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں قربانی کے۔ جیسے کہ اگر یہاں کوئی میڈیکل سے تعلق رکھنے والا جانتا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے اس بات کو کہ کوئی بھی شخص ہے، انسانی جسم میں مختلف پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح 8 قسم کے امائنو ایسڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیز تو ہمیں میٹرک میں بایولوجی میں پڑھائی گئی تھی کہ 8 قسم کے امائنو ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے جسم کو، اور یہ 8 قسم کے امائنو ایسڈز گوشت سے پورے ہوتے ہیں، گوشت سے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کا بندوبست کرتے ہیں کہ غریبوں کی بھی مدد ہوتی ہے اس کے ذریعے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اعصابی مضبوطی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے ہندوستان، ان کا مذہبی مسئلہ ہے کہ ان کے مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے، اور یہ ان کو الرجی ہے گوشت سے، صرف سبزی اور پھل وغیرہ کھاتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ہندوؤں میں سے اگر کسی نے کوئی پہلوانی کرنی ہے یا یہ ہے کہ کوئی کھلاڑی بننا ہے تو ان کو گوشت کھانا پڑتا ہے، اعصابی مضبوطی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت اس میں میڈیکل بینیفٹس بھی رکھے ہوئے ہیں، معاشرتی فوائد بھی ہیں، اقتصادی فوائد بھی ہیں، ہر لحاظ سے یہ فائدہ مند چیزیں ہیں قربانی کی۔ اللہ رب العزت اس سنت کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک آخری بات نوٹ کیجئے گا کہ قربانی کی قبولیت کی شرائط کون کون سی ہیں۔ آپ جانور خریدنے جائیں گے، یہ 4 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ جانور خریدتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے یہ 4 باتیں کبھی نہ بھولیں۔ نمبر 1، آپ قربانی کرنے لگے ہیں، اس کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے ان تکون الاضحیہ من بہیمۃ الانعام۔ آپ جو جانور قربان کرنے لگے ہیں وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے۔ بہیمۃ الانعام 4 جانور ہیں، 4 سپیشیز ہیں، 8 جوڑے بن جاتے ہیں۔ اونٹ ہے، مذکر مؤنث،
ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. اونٹ ہے مذکر مؤنث، گائے مذکر مؤنث، بکرا مذکر مؤنث، اور اسی طرح بھیڑ ہے مذکر مؤنث. یہ 4 سپیشیز ہیں جو قربانی کے لیے الاؤڈ ہیں، اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو رسول اللہ سے بھی ثابت ہیں، صحابہ سے بھی ثابت ہیں. اب جو ہے ایک نیا اختلاف ہمارے بر صغیر میں بھینس اور کٹے کی قربانی کا، اس میں اختلاف ہی ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے جن امور میں جو مشتبہ امور ہیں ان سے بچنا چاہیے. ہاں جو متفق چیزیں ہیں ان پر عمل کیجئے. اگر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین نے نہیں کی تھی یہ بھینس کٹے کی قربانی، آگے سے پھر رسپانس ملتا ہے جی ان عرب میں تو یہ ہوتا ہی نہیں تھا، یہ بھینس عرب میں ہوتی نہیں تھی. جب نہیں ہوتی تھی، جو ہوتی تھی وہ کر لو بھائی، تم خام خواہ اس چیز کے تو کیوں جا رہے جو مختلف فی ہے، جس میں اختلاف ہے، جس کے اندر جو ہے وہ شبہ ہے، اس کو چھوڑ دو. اور کسی بندے کی دین کی سلامتی بھی اسی چیز میں ہے کہ وہ شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دے، جو چیزیں متفق ہیں ان پر عمل کیجیے. یہ پہلی بات کہ وہ آپ کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ ان تکون الاضحیہ من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام جانور ہو. ان تکون الاضحیہ تبلغ سن المعتبر شرعا، کہ وہ جانور اس عمر کو پہنچتا ہو کہ جس عمر کا جانور جو ہے وہ الاؤڈ ہے. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم جانور قربان کرو صرف مسنہ جانور، 2 دانتا جس کو کہتے ہیں، دوندا جانور بھی جس کو کہتے ہیں، تم صرف مسنہ جانور قربان کرو. اور مسنہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ اس کا منہ کھولیں گے تو نیچے ہی 2 دانت جو اوپر کو ایسے اٹھے ہوئے ہوں گے، وہ دوندا جانور ہوتا ہے. لیکن اس میں ذرا آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی، دیکھنا پڑے گا کہ واقعی دوندا یہ دوندا بنایا گیا ہے. سم ٹائم دوندا بنایا بھی ہوتا ہے نا، اس لیے یہ چیز آپ کو دیکھنا پڑے گی. بعض لوگ ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ 7 والے توڑ دی جاتے ہیں اور 2 دانت رکھے جاتے ہیں. اور کئی اس سال تو ایک ایسی ویڈیو بھی ہم نے دیکھی کہ وہ جو نقلی دانت ہوتے ہیں نا، ایک کھوپا سا دانتوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے، وہ رکھا ہوا تھا. وہ جب اتارا گیا دیکھا تو پیچھے بالکل جیسے 7 سال کا بچہ نہیں ہوتا دانت ٹوٹے ہوئے، ایسے جانور تھے. ایسا نہیں ہو، بلکہ اس میں دیکھ لیں کہ دوندا جانور. اور آپ یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ کسی بھی جانور کی عمر کا پتہ اس کے دانتوں سے لگتا ہے. اگر اس کے دانت باریک اور چھوٹے چھوٹے اور جڑے ہوئے ساتھ تو اس کو کھیرا بولتے ہیں. اگر اس کے جو ہے وہ سارے دانت ٹوٹ جائیں اور صرف 2 دانت چوڑے بڑے ہوں اس کو دوندا بولتے ہیں. اگر اس 2 کے ساتھ مزید 2 اور آ جائیں 4 ہو جائیں تو چوگا بولتے ہیں. اسی طرح اگر مزید 2 اور آ جائیں تو 6 دانت ہو گئے تو چھگا بولتے ہیں اس کو. تو دانتوں سے ہی جانور کی عمر کا پتہ چلتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف تلقین فرمائی وہ ہے دوندا جانور. لا تذبحوا الا مسنہ، صرف دوندا جانور قربان کیا جائے. اور اس میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو بکری یا بکرا ہوتا ہے وہ 12-13 ماہ میں جا کے دوندا بن جاتے ہیں. ان کی عمر جب 12-15 ماہ ہو جاتی ہے تو دوندا ہو جاتے ہیں. گائے ہے اس کی عمر جب 25 سال یعنی 2 سال سے ابو ہوتی، 25 مہینے 2 سال سے ابو ہوتی ہے پھر وہ دوندا ہوتا ہے. اور اونٹ جو ہے وہ 5 سال کی عمر میں جا کے دوندا بنتا ہے. اور آپ نے اسی حدیث میں فرمایا الا ان یعثر علیکم، اگر تمہیں دوندا جانور نہیں مل رہا فتذبحوا جزعة من الضأن، تو بھیڑ کا کھیرا بھی کیا جا سکتا ہے، جس کو عام طور پہ پکا کھیرا کہتے ہیں، وہ بھی قربان کیا جا سکتا ہے اگر دوندا نہیں مل رہا. یہ دوسری شرط ہوگی. تیسری شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ان عیوب سے پاک ہو کہ جن عیوب سے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ جانور کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے. وہ عیب کون سے؟ کہ کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو اور لاغر اور کمزور نہ ہو. یہ ساری چیزیں قربانی کے جانور میں دیکھنا ہوگی. تو وہ کیسا جانور ہے یہ تو ہم ماشاءاللہ دیکھتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں وہ ذرا غور کرنے والی. ذرا دیکھیے گا اگر آپ برداشت کریں میری اس بات کو. سم ٹائم کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں سامعین برداشت نہیں کرتے کہ یہ کرنی چاہیے کہ نہیں. یہ چیز آپ کو برداشت کرنا پڑے گی کہ جب آپ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جانور کو خوب دیکھیں گے، اس کی آنکھیں چیک کریں گے، اس کے کان چیک کریں گے، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو جو ہے وہ چیک کریں گے کہ کمزور تو نہیں ہے، لاغر تو نہیں ہے. ساری چیزیں ہوں گی دیکھنی چاہیے. لیکن یہ خود جو بھائی صاحب قربانی کا جانور خرید رہا ہے اور جانور کو چیک کر رہا ہے، قربانی کرنے والا کبھی اس نے دیکھا کہ میرے اندر کون کون سے عیب ہیں؟ بولیے سر چپ کیوں ہو گئے؟ قربانی کے جانور کو تو ٹو ٹو کے دیکھ رہا ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. رسول اللہ نے بھی بتا دیا. لیکن جو قربان کر رہا ہے، جو اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہے، وہ کیسا ہے؟ کبھی اس نے نماز بھی چکھی ہے؟ کبھی اس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے؟ کبھی کانوں کی حفاظت کی ہے؟ کبھی زبان کو جھوٹ سے پاک کی ہے؟ غیبت اور چغلی سے پاک کی ہے؟ یہ ہم سے نہیں ہوتا بھائی. تو پھر فائدہ کیا قربانی کرنے کا؟
اگر یہ آپ سے نہیں ہوتا، قربانی کے جانور کی آنکھیں بھی ٹھیک ہونی چاہیے، کانا نہ ہو، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ بازار میں جاتی ہوئی ہر عورت کو آپ اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھتے رہتے ہیں، اور ایک دن 24 گھنٹے کے اندر آپ خود نہیں گن سکتے کہ آپ نے کتنی جو ہے وہ نظروں کی آوارگی کی ہے۔ جانور کا کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، ایسا جانور ہو جس کا کان بالکل سلامت ہو۔ اچھا آپ کے کان کیسے ہیں؟ سارا دن پتہ نہیں کیا کیا سنتے رہتے ہیں آپ۔ جانور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی ٹانگیں کیسی ہیں جو کبھی اس طرف حرام کی طرف، کبھی اس طرف حرام کی طرف؟ یہ چیز کیوں نہیں ہمیں سمجھ آتی، یا یہ چیز کیوں نہیں ہم دیکھنا چاہتے؟ جانور کے اندر جو معصوم ہے، چلو اس میں تو رسول اللہ نے بتا دیا کہ عیب نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ہمیں دیکھنا ہی ہے، وہ تو ہم دیکھ لیا، لیکن اپنے اندر بھی دیکھا کون کون سے عیب ہیں؟ اندر پتہ نہیں کتنی غلاظتیں اور گندگیاں بھری ہوئی ہیں، کتنے حسد ہیں، کینے ہیں، بغض ہیں، نفرتیں ہیں، بھائی سے جو ہے وہ جدا ہے، ماں باپ کے ساتھ بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے مرنا مرانا بند کیے ہوئے۔ یہ سارے معاملات ہم نے جانور کے اندر تو دیکھے، لیکن اپنے اندر ہمیں ایک عیب بھی نظر نہ آیا۔ حضرت جی یہ چیز ہم بول رہے ہیں، اور یہ چیز آپ کو برداشت کرنا پڑے گی، اور یہ آپ کو اس میں نظر ثانی کرنا پڑے گی کہ قربانی کے جانور میں تو یہ چیزیں ہوں اور یہ نہ ہوں، اور قربانی کرنے والے میں سب کچھ ہو، چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب جانور قربان کو اللہ کی راہ میں، اور تم بھی بے عیب بنو نا پھر۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، قربانی کے جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو، دوسرے نمبر پہ قربانی کا جانور اس عمر کو پہنچتا ہو جس عمر کا جانور الاؤڈ ہے اور وہ دوندہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ قربانی کے جانور کے اندر عیوب نہیں ہونے چاہیے، بے عیب، اور ایک اچھی چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اور چوتھی چیز اور آخری یہ ہے قربانی کے جانور کے حوالے سے، اور وہی ہے کہ آپ قربانی کا جانور قربان کریں ان یکون ملکا للمضحی، کہ وہ قربانی کا جانور آپ کی ملکیت ہو، آپ کے پیسوں سے خریدا ہوا ہو، حلال کے پیسوں سے خریدا ہوا ہو، اس لیے حرام کے پیسوں سے خریدا ہوا جانور قابل قبول نہیں ہے۔ قربانی عبادت ہے، کیوں جی؟ قربانی عبادت ہے، عبادت حرام کے پیسوں سے قبول ہو جاتی ہے؟ میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا، قربانی حرام کے پیسوں سے قبول ہو جاتی ہے؟ عبادت نہیں ہوتی نا۔ اچھا میں فتویٰ نہیں بالکل لگاتا، آپ ہی خود بتا دیجئے، کوئی شخص جو سود کے معاملات کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، وہ شخص اپنے پیسوں سے جا کے قربانی لے رہا ہے، میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا، آپ ہی بتا دیجئے اس کی قربانی قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ یا آپ لوگوں نے ایک گائے کے اندر حصہ ڈالا ہوا ہے، 7 بندے ہیں جو گائے کے اندر جو شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ کے اندر 10 شریک ہو سکتے ہیں، 7 بندوں میں سے 6 بندے ایسے ہیں جنہوں نے حلال کے پیسوں سے حصہ ڈالا ہے، 7واں ایسا ہے جو کہ حرام خور، رشوت لینے والا، یا سودی معاملات، یا کوئی بھی غبن کرنے والا ہے۔ اب 7 میں 6 حلال کے پیسے ہیں اور 1 جو ہے حرام کے پیسے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے قربانی قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا، لوگ کہیں گے کہ اے بلاک والے امام صاحب نے جو ہے وہ فتویٰ لگا دیا کہ قربانی قبول نہیں۔ فتویٰ نہ ہمارے پاس اتھارٹی ہے، نہ ہم فتویٰ دیں گے کس کی قربانی قبول ہو سکتی نہیں ہو سکتی، لیکن دلائل کی روشنی میں تھوڑے عقل سلیم سے بات کو سمجھنے کی تو کوشش کریں کہ ایسا شخص جس کے معاملات کچھ ایسے ہیں کس جذبے سے قربانی کر رہا ہے۔ میں اپنی بات گھما کے وہیں لے کے آؤں گا جہاں سے شروع کی تھی۔ اصل چیز ہے کہ جذبہ ابراہیمی، جس بندے کے پاس جذبہ ابراہیمی نہیں ہے تو کون سا جذبہ پھر دوسرا تیسرا جس کے ذریعے وہ قربانی کر رہا ہے؟ تو یہ 4 چیزیں قربانی کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ جانور خریدنے جا رہے ہیں، یہ 4 چیزیں بہیمۃ الانعام میں سے ہو، دوندہ ہو، تیسرا یہ کہ اس کے اندر عیب نہ ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ حلال ذرائع سے، حلال پیسوں سے کمایا ہوا ہو۔ پھر یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں جب آپ کے قربانی کے جانور میں پائی جائیں گی، اور پھر یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اللہ کے نام کے ساتھ اس کے جانور کو قربان کیجئے، اللہ آپ کی قربانی قبول کریں گے۔ لیکن یہاں بھی ایک بات میں عرض کر دوں کہ آپ کوشش کریں کہ قربانی کے جانور کی جو گردن پہ چھری آپ خود چلائیں، کیونکہ جس جذبے سے آپ چھری چلائیں گے قصاب نہیں چلائے گا۔ قصاب کی مدد لے سکتے ہیں کھال اتارنے کے لیے، گوشت کرنے کے لیے، ٹھیک مدد لیجئے، لیکن یہ ہے کہ اس کی گردن پہ چھری چلانا وہ آپ خود کیجئے۔ کیوں؟ آپ گردن پہ چھری چلا رہے ہوں گے اور آپ کا دل اللہ کی طرف ہوگا، یا اللہ مالکہ جیسی تیسی بھی ہے تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، قبول فرما لے۔ جب یہ جذبہ ہوگا نا تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر. یہ دعا پڑھ کے جانور کی گردن پہ چھری چلائیے. اور یہاں تک کہ صحیح بخاری میں تعلیقاً آتا ہے کہ صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے، بیٹیوں کو، کہ تم اپنا جانور قربان کرنے لگی ہو، چھری تم خود چلاؤ، یہاں تک حکم دیتے تھے. اس لیے یہ جذبہ بھی نہیں آتا تو سیکھیے، باقی کام بھی تو ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے سارے معاملات ہیں، قربانی کے اہداف، اس کے مقاصد، اس کی غرض و غایت، اس کے فوائد، اور پھر آخر میں قربانی کی قبولیت کی شرائط. یہ قربانی کے موضوع پر ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے ایک تحفہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اس کو سمجھ لیجئے، غور کیجئے. اللہ رب العزت ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 9 ذی الحجہ بروز اتوار 2 کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے، 1 سال قبل اور 1 سال آئندہ. اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ایک ایسی دعا ہے جو ہر نبی اس دن دعا کیا کرتا تھا، اور ہر نبی کی یہ بڑی آپ یوں سمجھ لیجیے تلقین اور وصیت بھی ہوتی تھی. اور وہ دعا کون سی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے ساتھ ساتھ آپ تکبیرات بھی، تحلیلات بھی اور تحمیدات، تسبیحات بھی پڑھیے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اذکار. تو یہ 2 کام آپ نے کثرت سے کرنے. ایک تو یہ ہے کہ دعائیں اور تکبیرات کثرت سے پڑھنی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھنا ہے. اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ. عید کی نماز ہمارے پاس 5:30 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی، اور یہ کیبلا پارک میں انشاءاللہ باہر انتظام کریں گے. آپ لوگ وقت کی جو ہے وہ اہمیت کو سامنے رکھیے. اس لیے ہم نے عید کی نماز کا ٹائم یہ رکھا ہے کیونکہ قربانیاں بھی کرنی ہیں اور دھوپ چڑھ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ جلد از جلد عید کی نماز پڑھ کے اور قربانیاں کر کے آپ فری ہوں. یہ 5:30 عید کی نماز کا ٹائم ہے کیبلا پارک میں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.